أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو میرے دوستو، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 2 کمرے تیار کروائے، اور اس کے بعد حضرت مولانا عبدالکریم شاہ صاحب تھے، انہوں نے کمرے تیار کروائے، حضرت علی مردہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کروائے، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ساری زندگی اس خانقاہ کے محتمم رہے اور سرپرست رہے ہیں۔ جماعت نے حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کراچی والے جو حضرت کے خلفاء میں سے تھے، ان کو اس خانقاہ کا امیر بنایا تھا، اس خانقاہ کا جماعت نے امیر بنایا تھا۔ انہوں نے یہ امارت پھر آ کر ملتان میں منتقل کر دی حضرت سید علاؤالدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور وہ ساری تحریر اس فقیر کے پاس موجود ہے کہ حضرت سید علاؤالدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری تحریر اپنے ہاتھ سے کی تھی۔ اس میں سارے بزرگ موجود تھے، مولانا ادریس انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، حضرت علی مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ایسے حضرت مستجاب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر جو آج تو نام ہی لے سکتے ہیں، آپ تو نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیسی ہستیاں تھیں۔ حضرت مولانا مستجاب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھایا چترال کے اندر، 1 لاکھ، اور تقریر نہیں فرماتے تھے، خاموشی سے دنیا کو قائل کر دیا، خاموشی سے، توجہات سے خاموش زیادہ رہتے تھے۔ تو یہ مرکز پھر آباد سے آباد تر ہوتا گیا جو آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ انشاءاللہ نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ مرکز جس سے اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد رکھے گا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مدینہ طیبہ سے بلایا اور فرمایا اب آؤ مسکین پور میں تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں نے مدینہ منورہ میں پڑھ لیا، اب تو میری نوکری لگنے والی ہے تو میں وہاں چلا جاؤں گا افریقہ میں، سعودی حکومت مجھے پیسے تنخواہ دے گی۔ والد صاحب نے فرمایا اب تیرے لیے مدینہ یہ ہے کہ تم میری خدمت آ کے کر، یہاں آ جا۔ تو پھر ہمارے اوپر محنت کی، فرمایا اللہ اللہ سیکھو، پرائی بکری کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا، گھر میں ہو اللہ اللہ سیکھو، گھر کی نعمت ہے یہ ملے گی تمہیں۔ تو ہم نے اس کو ایسے بے توجہی سے اس کو قبول کیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر سر پہ ڈال دی ہے جس کے ہم اتنی اہل بھی نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سرخرو کرے قیامت کے دن ان کے آگے۔ میں اپنے ان اکابر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری اس فقیر کی سرپرستی کی ہے، یا اس مقام پہ حاضری دے کے اس مقام کو شرف بخشا ہے اپنی آمد سے، اپنی حاضری سے۔ اللہ ان کی آمد کو قبول و مقبول فرمائے۔ تو میرے دوستو، قاضی احسان احمد صاحب نے بیان کیا تو یہ یہاں مسکین پور شریف آباد ہو گیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے، پھر اگلی مرتبہ بھی حضرت تشریف لے کے آئے جب یہاں سب کچھ بنا ہوا تھا، آپ ان کو آنکھوں سے دیکھ کے گئے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ تو میں نے جو بات کی ہے آپ کے سامنے روح اور جسم کی ہے، روح اور جسم کی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ساری محنت روح کے اوپر کی ہے، روح کے اوپر۔ آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ اگر ادھر بھی دیکھ رہا ہو، آپ اگر بڑے غور سے توجہ سے اس کی طرف دیکھیں تو وہ فوراً پلٹ کے آپ کی طرف دیکھے گا۔ اب یہ اندازہ لگا لیں، یہ عمومی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سمجھنے کے لیے، کہ آپ کسی کی خیال دل میں لے آئیں تو وہ پتہ چلتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ بندہ بھی موجود ہو جاتا ہے، اب کہتے ہیں بڑی عمر ہے ابھی تو تمہیں یاد کیا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ روح کا روح کے ساتھ کنیکشن موجود ہے، تعلق موجود ہے۔ روح نے پہلے اطلاع دے دی، تو روح کے اوپر محنت کرنی ہے۔ ہمارے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اپنی روحانیت کو مضبوط کیا اور ملنے والوں کی روحانیت کو بھی بڑا مضبوط کیا۔ آپ دیکھیں ہمارے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں ایسے فقیر کو خوب جانتا ہوں کہ اگر وہ توجہ ڈال دے دیوار پہ تو دیوار بھی اللہ اللہ کرنے لگ جائے، اگر درخت کے پتے پہ ڈال دے تو پتوں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آنے لگے۔ ہمارے حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی بڑا مقام ہے ان کا، اور یہ مقام ان کو تقوی سے ملا، پرہیزگاری سے ملا اور روحانیت سے ملا ہے۔ مٹی کے ڈیلے، مٹی کے ڈیلوں سے اللہ اللہ کی آواز سنی گئی ہے، مٹی کے ڈیلوں سے اللہ اللہ کی آواز سنی گئی۔ یہاں آٹے سے اللہ اللہ کی آواز، پانی کے گھڑے مٹکے جو بھرے ہوئے تھے ان میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ ایک مجذوب تھا حضرت کا خادم، اس کمال نام تھا، ایک تو کمال تھے حضرت کے خلیفہ اور وہ بھی جلال پور میں تھے، تو ہو سکتا ہے وہی ہوں، یہ بھی مجھے معلوم نہیں کیونکہ ان کے ہاں بھی فقیر کو جانا ہوا۔ تو وہ حضرت کا بڑا عاشق تھا، دیوانہ تھا مجذوب، تھوڑا
جذب رہتا تھا ان کے اوپر. تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی کبھی حال میں کہتا کہ تو وڈا پیر بنیا ودی کمال نہ ہوئے تو پوچھے کوئی نہ. یعنی کمال تو حضرت کے اندر تھا نا، لیکن اس کا نام بھی کمال تھا. وہ خوش طبی کرتا تھا، کہتا تھا کمال نہ ہو تو پوچھے بھی کوئی نہ. پگڑی باندھتا تھا تو ایک تورا جو یہ ہم شملے رکھتے ہیں نا بڑے بڑے، تو ایک اس کا زمین پہ تھا اور ایک چھوٹا سا تھا اور چھلانگے مارتا تھا. کسی نے کہا یہ کوئی حرکت ہے کہ ایک بڑا اور ایک چھوٹا، آپ اس طریقے سے کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ جو بڑا تورا ہے شملہ ہے یہ میرے مرشد کا ہے، میرا مرشد جو بڑا ہے، اور چھوٹا جو ہے یہ میرا ہے، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ایک دن حضرت کے ہاں دو فقیر آئے، یہاں حاضری دی. حضرت نے فرمایا نکل جاؤ، بھاگو، میرے پاس آتے ہو اور چوری کے مٹر کھا کے آتے ہو. اتنی کشتا، میرے پاس آتے ہو چوری کے مٹر کھا کے آتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ جاؤ اس بندے سے معافی مانگ کے آؤ جس کے مٹر کھائے ہیں. اب انہوں نے سوچا بھی ہم جب پانت نہر سے گزرے تھے تو وہاں سے مٹر کا کھیت تھا، بیٹ کے علاقے میں مٹر وغیرہ اگائے جاتے ہیں. تو انہوں نے بھوک لگی ہوئی تھی تو دو مٹر ایک اس نے توڑ لیا ذائقہ منہ کا تبدیل کرنے کے لیے، تو چکھ لیا، ایک اس نے توڑ لیا، ایک اس نے کھایا، ایک ایک تین تین دانے منہ میں گئے. اور حضرت کو یہاں آتے ہی ان کا کشف ہو گیا. فرمایا جاؤ اس سے معافی مانگ کے آؤ. بیچارے واپس گئے اور اس صاحب سے کہا کہ ہمارا مرشد ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم نے ایسے حرکت کی تھی، آپ کے کھیت سے دو مٹر کھائے تھے، آپ ہمیں معاف کر دیں تاکہ مرشد راضی ہو، خانقاہ میں داخلہ بند ہے. تو اس نے کہا کون ہے تمہارا مرشد؟ انہوں نے کہا ایسا حلیہ ہے، ایسی شکل ہے، جماعت ہے، اللہ اللہ کے بعد. اس نے کہا وہ تو یہاں سے کئی مرتبہ گزرے ہیں، میں نے تو کبھی توجہ نہیں دی. اب تم ایسا کرو کہ میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن تم میرے گلے میں رسی ڈالو اور گھسیٹ کے مجھے ان کے پاس لے جاؤ کہ میں نے ان کا ادب کیوں نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ حرکت تو ہم نہیں کر سکتے کہ ہیڈ پنجنت دور ہے اور مسکین پور دور ہے، تم تو جاتے ہی مر جاؤ گے. انہوں نے کہا اچھا چلو مجھے لے جاؤ. جب وہاں پہنچو بڑی بہادری سے ان کے گلے میں رسہ ڈالا اور گھسیٹ کے ان کو اندر لے آئے. جب گھسیٹ کے ان کو اندر لے آئے تو حضرت نے فرمایا بھی تم کس کو پکڑ کے اندر لے کے آئے ہو، کس کو گھسیٹ کے لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ وہی ہے جس کے کھیت کے ہم نے مٹر کھائے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ کیا بات ہے، تم تو معافی مانگنے گئے تھے، تم اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہو. تو انہوں نے کہا حضرت اس کی شرط ہی یہی تھی کہ تم اس حال میں مجھے پہنچاؤ گے تو میں معاف کروں گا. تو حضرت نے فرمایا کیوں حرکت کی؟ فرمایا آپ کتنی دفعہ میرے دروازے سے آگے گزرے ہیں، میں کتنی بڑا بد نصیب ہوں کہ آپ جیسا شیخ میرے در سے گزرے اور میں ان کی زیارت سے محروم، صحبت سے محروم. میری وہ خطا بھی معاف کریں، میری آج کی بھی معاف کریں، مجھے توبہ طیب کرائے، مجھے رب سے بھی معافی دلوا دے. ایک دفعہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب احمد پور شرکیہ والے، یہ جو تھے یہ غیر مقلد تھے، تقلید نہیں تھی ان کے بعد، لیکن حضرت کا بڑا چرچا تھا، برے صغیر میں بڑا چرچا ہو گیا حضرت کے کمالات کا. تو یہ گھوڑی پہ بیٹھ کے یہاں آئے حضرت کے پاس بھی دیکھیں، زیارت کریں بھی کیسے آدمی ہے. جب یہاں آئے تو حضرت تو ہل چلا رہے تھے. حضرت فرمایا، عرض کرنے لگے کہ حضرت ہم غیر مقلد ہیں، تقلید کے قائل نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں تقلید کا قائل کر دیں تو میں آپ کا نام سن کے آیا ہوں، میں آپ کی بیعت ہو جاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا میں تو جاہل ہوں، آپ عالم ہیں، تو میں تو قائل نہیں کر سکتا آپ کو. عالم ہی لکل فن رجال، جو اس کام کا ماہر ہے وہ آپ سے بات کرے گا، میں تو کسان ہوں، آپ کے سامنے ہل چلا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں میری یہ شرط ہے، کیونکہ بیعت ہونا ہے تقلید کا نام، لہذا میں تقلید کا قائل نہیں ہوں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کو کنویں پہ لے گئے. اس کونے میں کنواں تھا. میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر کنواں جنات چلاتے تھے، بیل نہیں، بیل صرف ہل چلاتے تھے اور کنواں جنات چلاتے تھے. 4000 سے زیادہ جنات حضرت سے بیعت ہوئے. حضرت نے بتایا 4000 سے زیادہ جنات بیعت ہوئے. حضرت نے زمین کے اندر ایک غار بنائی ہوئی تھی، اس میں دیا رکھا ہوا تھا اور کتب رکھی ہوئی تھی، اور جنات کو دینی تعلیم بھی حضرت وہیں عطا دیتے تھے اس کے اندر. جب حضرت وصال فرما گئے تو پھر وہ کتابوں کا ذخیرہ وہاں سے نکالا گیا اور اس غار کو بند کیا گیا.